الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلم من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة رواہ بخاری رقم حدیث 2707. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سارے مسلمان. آپ ان کے درمیان صلح کر لیں اور اللہ پاک سے ڈریں. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ جل شانہ پر رحم فرمائے. سورہ حجرات میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے. اب انہی مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنا، ابھی قرآن پاک عظیم الشان اس کی تشریح، اللہ جل شانہ کے احکامات مبارک. ابھی صلح کرنا انتہائی انفرادی اور جو نفلی عبادت ہیں اس سے بہتر ہیں. پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، کل سلم من الناس علیہ صدقۃ، ہر بندے کے جوڑ پر اس پر صدقہ کرنا واجب ہے، لازم ہے. کل یوم تطلع الشمس، ان روزانہ کے اعتبار سے. یعدل بین الناس صدقۃ، لوگوں کے درمیان صلح کرنا صدقہ ہیں. یہ کیوں فرمایا؟ ابھی ہم اس کی طرف آ جائیں کہ لوگوں کے درمیان صدقہ کرنا بہترین، یہ بھی صدقہ ہے. لوگوں کے درمیان صلح کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اللہ جل شانہ نے انسان کے بدن پر مکمل جوڑ بنائے ہیں. اسی جوڑ کی وجہ سے انسان کی زندگی چل سکتی ہے، انسان کی صحت بھی ہے. انسان کو اگر وہ جوڑ کمزور ہو تو انسان کے بدن کو تکلیف ملتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کی ایک انگلی ہے، اس انگلی کا ایک جوڑ ختم ہو جائے تو اس کا پورا بدن انسان کا بیقرار رہتا ہے. پھر دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ احسان کر لے تو وہ جس پر احسان کیا جاتا ہے تو وہ بندہ اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، تھینک یو بھی کہتے ہیں، جزاک اللہ بھی کہتے ہیں. جس انداز سے ہیں اس کے ذہن کے اندر یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ یہ فلاں بندہ محسن ہے اور میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، جس انداز سے ہو. ابھی اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، مفت کے ساتھ احسانات کیے ہیں، پیسے نہیں لیتے ہیں ہم سے. 307 جوڑ دیے. آج تک بجلی کا بل بھی آتا ہے، گیس کا بل بھی آتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کسی بندے پر جوڑ کا بل آیا ہو مہینے کے اعتبار سے؟ نہیں ہے. جب اللہ جل شانہ نے یہ چیز ہمیں مفت بھی دی ہے تو ہمارے اوپر اس کا شکریہ ادا کرنا بھی لازم ہے.
اس لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک، کل سلما من الناس علیہ صدقۃ، اس پر صدقہ کرنا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، ان تشکر، اگر آپ اللہ جل شانہ فرمان مبارک تم میرا شکریہ ادا کرو گے، میں تمہارا نعمت کو بڑھاؤں گا۔ ان شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکریہ ادا کرو گے، میں تمہارے انعامات کو، تمہارے اوپر جو احسانات کیے ہیں، میں بڑھاؤں گا۔ ابھی صدقہ دوسری حدیث پاک مبارکہ میں یہ بھی ہیں کہ مسلمان ایک بندہ انسان مسجد کو چلا جائے، ہر ایک قدم مسجد کی طرف چلنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک دوسرے حدیث پاک مبارکہ میں، کل سلما علیہ صدقۃ کل یوم یعین رجل فی دابتہ یحاملہ علیہا، یہ بھی صدقہ ہیں کہ ایک انسان جانور پہ جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور اس کا سامان جانور پر لاد کر اس کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک صحابہ کے دور میں تھا، صحابہ کے دور میں جانور تھے اور اس پر لوگ سواری کرتے تھے، اس سواری پر سامان لاد کر دوسرے مسلمان کے ساتھ آپ مدد کر لیں، یہ بھی صدقہ ہیں۔ آج کل کے اعتبار سے یہ گاڑیاں ہیں، ٹرک ہیں، اور اس کے ٹرک کے اندر سامان لادنا، یہ جو مزدور لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس کو اگر نیت ہو تو یہ صدقہ بھی ہے اور دنیاوی مال بھی ملتے ہیں۔ پشتو میں کہتے ہیں، یعنی فارسی میں، کہ میٹھا بھی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز وَيَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، یعنی اس کے اوپر سامان لادنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ نہیں کر سکتے تم، سامان بھی لاد نہیں سکتے کسی کا، آپ لوگوں کے درمیان صلح بھی نہیں کر سکتے، کلمۃ طیبۃ، پاک کلمہ تو کہیں، کسی کے سامنے اچھی بات کر لے۔ اور اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، قولوا للناس حسنا، آپ لوگوں کے سامنے صحیح باتیں کر لے، یہ بھی صدقہ ہیں۔ اور دل طریق صدقۃ، کسی کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہیں۔ بندہ راستے پہ جا رہا ہے، ایک علاقے والا دوسرے علاقے چلا گیا، اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، معلومات نہیں ہے، آپ سے معلومات کر لیتے ہیں، آپ راستہ دکھائیں۔ راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہیں۔ ہاں، راستے کو غلط راستہ دکھانا یہ پھر صدقہ کے بجائے گناہ کا عمل ہوا۔ ابھی صدقہ اس کے فوائد کیے ہیں، دنیاوی اندر میرے رزق میں برکت ہوگی، صدقہ کرنا میرے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ کرنا اصل چیز، موت کے وقت مجھے کلمہ شہادت بھی نصیب ہوتا ہے۔
صدقے کے یہ فوائد ہیں۔ صدقہ کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہے، مال کے خرچ کے ساتھ صرف نہیں ہے، صدقے کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے، انسان کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ درس ملا، ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم اپنے نفس کو سمجھائیں کہ میرا رب میرے اوپر کتنا کرم کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو میں بھی یہ کرنا چاہیے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو مکمل دین کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا کریم اللہ، پیارے حبیب علیہ السلام کے جتنے حدیث مبارکہ ہیں ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن پاک عظیم الشان ہمیں محبت بھی نصیب فرما، عمل کی توفیق بھی نصیب فرما، تلاوت روزانہ کے اعتبار سے کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں ہر حال میں تیرے احکامات پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اگر ہماری چاہت ہو یا نہ ہو، یا اللہ ہم سب کو تو قبول فرما۔ ہمارے دل پر تیرا قبضہ ہے، ہمارے نفس پر تیرا قبضہ ہے، شیطان پر بھی تیرا قبضہ ہے، ہمارا کچھ نہیں چلتا ہے۔ یا اللہ شفیق اللہ ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا کریم اللہ لوگ کے اختلاف کو اتفاق پہ تبدیل فرما، ہم کو صحیح بات کرنے کی توفیق نصیب فرما، غلط گوئی، چغل خوری، غیبت ان سے ہماری حفاظت فرما، تکبرانہ بول سے ہماری حفاظت فرما، عاجزانہ بول ہمیں نصیب فرما، دوسرے مسلمان کے ساتھ ہر حال میں تعاون کی توفیق نصیب فرما، مسلمان کی مدد کی توفیق نصیب فرما، تیری رضا کے لیے ہمارے دل کے اندر تیری رضا تیرا جذبہ ہو ہمیں نصیب فرما۔ سامعین کو بھی دنیا آخرت میں بلائیاں خوشیاں نصیب فرما، تیری محبت کی وجہ سے تیرے رب کا کلام بھی سنتے ہیں۔ یا کریم اللہ اپنے محبت کی یا اللہ تو ہم ان سب کو قبول فرما، ان کو راحت نصیب فرما، درجات بلند فرما، ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں پریشان ہیں ان کو خوشی نصیب فرما، راحت نصیب فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان کو بھی امن ایمان کا گہوارہ بنا، ہمارے فلسطین مسلمان بھائی کے ہر حال میں مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ